से एक छोटा सा तकलीफ के ताल्लुक से सवाल वही करने के लिए मैं आया था। جی اکثر جب تکلیف کی دلائل دی جاتی ہے کہ جو عوام ہے وہ تکلیف کرے گی جو عالم نہیں ہے، لیکن جو مجتہد عالم ہے وہ تکلیف نہیں کریں گے. تو میرا سوال حنفیوں سے ہے کہ ابھی تک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بعد کوئی مجتہد عالم ان کے وہاں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا کہ ابھی تک سارے مقلد کیوں ہیں؟ بھائی اس کا چھوٹا سا جواب یہ ہے کہ عام آدمی کا عالم سے رجوع کرنا اور سوال کرنا تقلید ہے ہی نہیں، اور ہمارے یہاں نہیں وہ سوال نہیں کر رہے، تقلید نہیں. ہاں وہ سوال نہیں کر رہے ہیں، وہ احناف سے سوال کر رہے ہیں کہ ان کے یہاں کوئی مجتہد ہوا کہ نہیں ہوا. ظاہر سی بات ہے، یہاں احناف کہاں ہیں؟ احناف یہ بولتے ہیں کہ مجتہد نہیں ہوا. احناف یہ کہتے ہیں کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا فلاں صدی میں. وہ یہ بولتے ہیں کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا، اور اس پر بھی احناف پر بہت تنقید کی ہے معتبر علماء نے کہ بھائی اجتہاد کا دروازہ کیسے بند ہو سکتا ہے؟ کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ فلاں صدی کے بعد سے اجتہاد کا دروازہ بند ہو جائے گا. تو احناف یہ کہتے ہیں کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب جو بھی اجتہاد ہوگا وہ فی المذہب ہوگا، یعنی جو مجتہد پیدا ہوں گے وہ مذہب کے مجتہد پیدا ہوں گے جو ایک مذہب کے اندر اجتہاد کریں گے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اور یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس پر ہم ان سے اختلاف کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت تک مجتہدین پیدا کرتے رہیں گے. خود حنفی مذہب میں بہت سارے علماء ایسے پیدا ہوئے جو واقعتاً علمی اعتبار سے مجتہد درجے کے تھے، پر انہوں نے اپنے آپ کے لیے مناسب نہیں سمجھا کہ وہ مذہب کے دائرے سے باہر جائیں. جیسے انور شاہ کشمیری ہیں، حناف کے بہت بڑے عالم تھے. اللہ تعالیٰ نے جتنا علم دیا تھا وہ اگر اپنے آپ کو ایک مسلک میں محدود نہیں کرتے تو بہت بڑا مقام حاصل کر سکتے تھے. پر مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کتنا بھی بڑا عالم ہو، وہ اپنے آپ کو اپنے مسلک سے باہر جانا وہ اپنے لیے جائز نہیں سمجھتا ہے، تو اس کا علم جو ہے نا وہ محدود ہو جاتا ہے، اس کا خیر محدود ہو جاتا ہے. اچھا ایک اور نوازل میں جو اجتہاد کرتے ہیں یہ جب تو کہاں اس وقت جو ہے مطلب پھر تو اجتہاد ہی بچتا ہے نا. ہاں لیکن وہ اپنے مسلک کے اصولوں میں ہی رہ کر کے اجتہاد کرتے ہیں، اس میں بھی وہ اپنے مسلک کے اصولوں سے باہر نہیں جاتے ہیں. حتیٰ کہ جو تفریعات کرتے ہیں وہ بھی فتوے پر تفریعات کرتے ہیں، یعنی پرانے فتوے کو نکال کر کے اس کے نظائر ڈھونڈ کر کے پھر اس کی نظیر پر جو ہے نا اجتہاد کرتے ہیں. اس میں بھی وہ ڈائریکٹ قرآن و سنت سے کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ اجتہاد کرتے ہیں، وہ نظائر ڈھونڈتے ہیں کہ اس مسئلے میں ہماری فقہی کتابوں میں کیا نظائر ہیں، نظائر کی بنیاد پر حکم لگاتے ہیں. ایک بہت اہم بات یہ ہے نا کہ یہ مقلدین جو کہتے ہیں اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا، تو یہ اجتہاد اور مجتہد کے لیے جو شرطیں انہوں نے بنا رکھی ہیں وہ شرطیں اتنی کڑی ہیں کہ پورا خیر القرون میں بھی کوئی ان پہ پورا نہیں اترے گا. مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ نے بہت اچھی بات لکھی ہے کہ یہ انہوں نے اتنی کڑی کڑی شرطیں بتائی. جب مجتہد کی شرائط بیان کرتے ہیں تو اتنی کڑی شرطیں بیان کرتے ہیں نا، یہ صرف اس لیے تاکہ اجتہاد کے دروازے کو بند کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ اب کوئی مجتہد پیدا نہیں ہو سکتا. تو حقیقت میں یہ تقلیدی کتابوں میں جو بڑی بڑی شرطیں ہیں نا مجتہد کے لیے، وہ شرطیں قطعاً نہیں ہیں مجتہد کے لیے. اتنی بڑی بڑی شرطیں نہیں مجتہد کے لیے جتنا ان لوگوں نے بیان کر رکھی ہے. میں انشاءاللہ کبھی اس کو امام ابو حنیفہ میں بھی نہیں پائی جاتی تھی. نہیں پائی جائیں گی حقیقت، ارے نہیں پائی جائیں گی، بلکہ کچھ لوگوں نے تو کہہ بھی رکھا کہ مجتہد نہیں تھے. امام حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں کچھ لوگوں نے کہہ بھی دیا. جب اتنی کڑی کڑی شرطیں بتاؤ گے تو پھر آپ کے امام اعظم بھی نہیں رہ جائیں گے درجے اجتہاد پہ. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.